أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. صدق اللہ العظیم. جب موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا گیا کہ اب آپ کا یہاں سے جانا ہے آپ نے، اور اس قبطی قوم میں سے اب مزید کسی نے ایمان نہیں لانا، جو لا چکے سو لا چکے. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں نے پھر دعا کی کہ یا اللہ اب ان کے مال و اسباب کو تباہ و برباد کر دیں، ان کے دلوں کو سخت کر دیں تاکہ اب یہ ایمان نہ لا سکیں اور جو دائمی عذاب ہیں، دردناک عذاب ہے، اس کے مستحق بن جائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم دونوں کی دعا قبول کر لی، دعا قبول ہو گئی. اب ایک ہوتا ہے دعا کا قبول ہونا، اور پھر یہ ہے کہ ایک ہے اس کا وقت کہ کب وہ ظاہر ہوگا. جو دعا قبول ہوئی ہے وہ وقت ظاہر کب ہوگا، وہ ابھی دور تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ قبولیت دعا اور فرعون کا اور اس کی قوم کا غرق ہونا درمیان میں 40 سال کا فرق ہے. درمیان فاصلہ ہے وہ 40 سال کا. تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرما دیا اب آپ نے ثابت قدم رہنا ہے. ثابت قدم کیا مطلب؟ ثابت قدم مطلب یہ ہے کہ اب حالات آگے سخت آئیں گے. اس وقت کے دل میں یہ خیال نہ ہے. اللہ نے تو فرمایا ہے کہ اب یہ تباہ و برباد ہوں گے، تو سامنے تو ظاہری حالات ایسے ہیں کہ ہمارے پر مزید سخت ہو چکے ہیں. فرمایا کہ یہ اپنی ہماری حکمتیں، آپ نے ثابت قدم رہنا ہے. اور اس دوران وہ لوگ کہ جو جاہل ہیں، وہ جاہل ہوتا ہے، انہوں نے تو باتیں کرنی ہے جو حلا والی، تو ان کی باتوں کی وجہ سے آپ کے قدموں میں کسی صورت کے اندر وہ لغزش نہیں آنی چاہیے. ان کی باتوں کی طرف آپ نے توجہ نہیں کرنی، آپ نے ان کی بات ماننی ہی نہیں. وہ جو مرضی باتیں کرتے رہے. بنی اسرائیل تو ویسے ہی جو ہے نا وہ اعتراضات کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے اعتراض تو کرنا تھا کہ اللہ نے تو فرما دیا کہ آپ اپنی قوم کو خوشخبری سنا دیں.
خوشخبری بھی سنا دیں، ہم نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے، قوم کو خوشخبری مل چکی، اب جب حالات سخت آئیں گے تو قوم نے تو باتیں کرنی ہیں، لیکن آپ نے ثابت قدم رہنا ہے۔ پھر جب وہ خاص وقت آیا، اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اپنی قوم کو لے کر نکل جائیں یہاں سے۔ یہ چل پڑے، وہ جو بحر قلزم کا وہ کنارہ کی جو طور کی طرف آتا ہے، طور پہاڑ کی طرف، وہاں سے پھر وہ بحر قلزم تک پہنچے۔ تو پہنچے ہیں تو وہ کہتے ہیں اگے موجاں تھے پیچھے فوجاں۔ قوم نے کہا جی موسیٰ یہ مارے گئے، اگے موجاں تھے پیچھے فوجاں، وہ پیچھے وہ بھی آ گیا، لاکھوں کا لشکر لے کر آیا۔ بلکہ فرعون اپنی پوری کی پوری کابینہ سمیت آیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر قوم سے فرمایا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب اللہ ساتھ ہے تو ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی کی، فرمایا کہ عصا اپنا اس سمندر میں پھینک دیں آپ۔ بحر قلزم کو ریڈ سی بھی کہتے ہیں، ریڈ سی، بحر احمر، ریڈ سی پھینکیں تو وہاں پر وہ رستے سمندر کے اندر بن گئے۔ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، جیسے بڑا اونچا پہاڑ، ایسے ایسے جو ہے نا وہ رستے بن گئے، یہ 12 رستے بنے، پھر اس سے گزر گئے یہ لوگ۔ اب جب عقل کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے، اللہ کا امر آ گیا تو پھر عقل پر تو پردہ پڑنا تھا نا، اللہ کا امر آ گیا، اس فرعون نے غرق ہونے اپنی قوم سمیت، تو کہنے لگا یہ میں نے کیا سارا کچھ، داخل ہو جاؤ تم بھی اس میں۔ اب یہ داخل ہونا شروع ہوئے، بنی اسرائیل وہاں سے پار کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل جب مکمل طور پر وہاں سے باہر نکل گئے، جب وہ مکمل نکلے ہیں، یہ مکمل طور پر اندر تھے اس وقت، وہ پوری کی پوری بنی اسرائیل باہر گئے، یہ پورے کے پورے جو ہے نا اندر داخل ہو چکے تھے۔ پھر اللہ کا امر آیا، چل بھائی سمندر اب تو برابر ہو جائے، ہو گیا، غرق ہو گیا۔ آج تک جو ہے نا وہ اس مقام سے یہ لوگ تلاش کرتے ہیں، وہاں اس پرانے اس دور کی جو ہے نا انہیں چیزیں وہاں سے ملتی ہیں، نکال رہے ہیں، ابھی بھی نکالتے ہیں وہاں سے۔ اللہ رب العزت نے چونکہ فرعون کا دبدبہ، فرعون کو عمر، فرعون کو جو سلطنت ملی ہے بہت بڑی تھی، اس کا جبر و استبداد بہت سخت تھا، تو بنی اسرائیل پر جو ہے نا وہ اس کا خوف تو بڑا طاری تھا۔ جب بتلایا گیا نا کہ فرعون مر گیا، اب مرتے ہوئے کیا کہتا ہے، مرتے ہوئے غرغرے کی جب کیفیت طاری ہو جاتی ہے نا، کہ جب روح قبض ہوتی ہے، فرشتے آتے ہیں، اسے غرغرے کی کیفیت کہتے ہیں، تب اس وقت کہتا ہے جی کہ اب ہیں کہ میں ایمان لے آیا۔ ایمان بھی کس پر لایا؟ اس ذات پر کہ جس کے علاوہ کوئی معبود ہی نہیں ہے۔ کون؟ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائیں، مکمل طور پر ہر چیز کو جو ہے نا وہ اپنے اس ایمان کو شک کو شبہ سے بالا تر رکھنا چاہتا تھا۔ میں ایمان لے اللہ پر جو کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، جس پر بنی اسرائیل ایمان لائیں، میں اس الہ پر ایمان لائیں۔ اس وقت جبرائیل امین نے فرمایا کہ اب ایمان لاتا ہے، اس سے پہلے تو بڑے فساد کیے ہیں تو نے، اور مکمل طور پر اللہ کے نبی 2 پیغمبر تیری طرف مبعوث ہوئے، پھر انہیں اللہ رب العزت نے تربیت فرمائی کہ تم نے جا کے فرعون کے ساتھ گفتگو کیسے کرنی ہے، گفتگو بھی نرم لہجے میں کرنی ہے، نرم لہجے کے اندر گفتگو کرنی ہے۔ اب فرعون کا تکبر بڑا مشہور ہے، بڑا متکبر، اور اس طرف سے کیا فرمایا جا رہا ہے، گفتگو نرم، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ہی پیدا فرمایا، طبیعت بھی تو اللہ نے بنائی ہے، جلالی طبیعت، کہ جب مقابلے میں تکبر کیا جاتا ہے تو جلال تو آتا ہے۔ تو نے ان نبیوں کو دھتکارا، تو نے جھٹلایا، تو نے اب ایمان قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ ہے غرغرے کی کیفیت ہے کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے
اس وقت چونکہ اب ایمان بالغیب نہیں رہا، اب جو ہے نا وہ نظر آنا شروع ہو گیا. تو ایمان معتبر کون سا ہے؟ غیب والا ایمان. اب تو غیب کا معاملہ رہا نہیں ہے نا، اب تو جو ہے نا وہ معاملات شروع ہو چکے ہیں. اب ایمان تیرا قابل قبول ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا فرعون موسیٰ کے فرعون سے بڑا فرعون تھا. ابو جہل جو ہے وہ فرعون سے بڑے درجے کا کافر تھا، کیونکہ اس فرعون نے تو جب دیکھا نا کہ اب کھاتا گیا دوسرا، تو وہ ایمان لانے پر تیار ہو گیا. اگرچہ اس وقت کا ایمان معتبر نہیں تھا لیکن تیار تو ہو گیا نا. اس طرف اس بدبخت کو جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے نیچے لٹایا نا، تو کہتا ہے ذرا بکریوں کے چروائے یہ گردن نیچے سے کاٹنا، پتہ چلے نا کسی سردار کی گردن ہے. اکڑ دیکھیں، اور یہ بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اکڑ اس کی دیکھیں، اس کی اکڑ ابلیس کی اکڑ سے بڑی اکڑ ہے ابو جہل کی. کہ کیا کہتا ہے؟ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اے اللہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیری طرف سے یہ وہی حق ہے جس حق کے بارے میں صدیوں سے آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے، ایک نبی آخر الزمان آئیں گے، ہم نے ان پر ایمان لانا ضروری، ان کی نصرت کرنا ضروری، وہ تب سے چلا ہوا ہے پیغام. اگر ان کا نا حاضہ سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم هو الحق کا یہ وہی حق ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو پھر آسمان سے ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کر دیں، اب اتنا بھی عذاب علیم یا دردناک عذاب بھیج دیں. تو کیا مطلب؟ اگر یہ وہی حق ہیں، یقین ہو جائے یہ وہی حق ہیں، ہم نہیں مانتے ہیں. یعنی اس درجے اللہ کو اس نے جو ہے نا وہ چیلنج کر، وہی حق ہے نہیں مانتے ہیں. پھر یہ ہے کہ عذاب دے دے، عذاب جو ہے نا ہمیں برداشت ہے، وہ اس عذاب کو قبول کرتے، انہیں قبول نہیں کرتے. اتنا بڑا کافر تھے. اور فرعون، اللہ رب العزت نے جب بنی اسرائیل کو بتلایا کہ فرعون مر گیا، بنی اسرائیل ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو بتلا دیا کہ اس کی لاش جو ہے نا وہ سمندر برد نہیں ہوگی بلکہ یہ ظاہر ہو جائے گی، اور اس کی لاش کو پھر سامنے ظاہر کر دیا گیا. فرعون کو جب ساحل پر پڑا ہوا مرا ہوا دیکھ لیا، جب دیکھ لیا کہ یہ مر گیا، تب بنی اسرائیل کو یقین آیا کہ فرعون مر گیا ہے. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، تو جو اللہ کا نبی فرماتا ہے سراسر صرف اور صرف حق ہوتا ہے. اللہ کا نبی حق فرماتا ہے. اس بات پر بھی ان لوگوں نے اعتبار نہیں کیا تھا، اعتبار اپنی آنکھوں پر کیا جب فرعون کو مرا ہوا دیکھا. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تیرے بدن کو ہم جو ہے نا وہ سمندر میں مرا ہے نا، مچھلیاں بڑی بڑی بلائیں وہ کھائیں گے نہیں، پانی کے اندر یہ غرق نہیں ختم نہیں ہوگا، بلکہ یہ ہے کہ تیرے جسم کو ہم بچائیں گے تاکہ تو باقیوں کے لیے عبرت بن جائے. تو عبرت ہے نا کہ اتنا بڑے اقتدار والا کیسے مرا پڑا ہے، جو نعرہ لگا رہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، ما علمت لکم من الہ غیری، میرے علاوہ تمہارا کوئی الہ ہی نہیں. اپنے آپ کو الہ بھی کہتا ہے، رب بھی کہتا ہے جی. تو ختم. تو اب اگر یہ کہا جائے جی کہ قرآن نے تو کہا ہے کہ ہم تیرے بدن کو بچائیں گے، بچا کر رکھیں گے، تو درمیان میں بڑا عرصہ اب تو جو ہے نا یہ کچھ عرصہ پہلے فرعون کی لاش، انہوں نے کہا جی یہ فرعون کی ہی لاش ہے، اسی فرعون کی جو موسیٰ علیہ السلام کا فرعون تھا، یعنی اس کی لاش ہے یہ. تو یہ ان کا کہنا وہ امر یقینی نہیں ہے، وہ امر ظنی ہے. قرآن کریم کا یہ بتلانا کہ تیری بدن کو ہم بچا کے رکھیں گے، اس سے مقصود یہ نہیں ہے کہ قیامت تک تیرا بدن اسی طرح رہے گا. وہ مراد اس وقت کے لوگ ہیں تو وہ تمہیں دیکھ لیں گے اور وہ عبرت پکڑیں گے. خلف سے مراد ان کے خلف ہیں، ان کے پیچھے کے جو لوگ ہیں، وہاں کے جو لوگ ہیں. بعد کی دنیا کے لیے بچ جائے تب بھی ٹھیک، نہ بچے تب بھی ٹھیک. قرآن کی تصریح یہ نہیں ہے. اس لیے اگر یہ آج یہ ثابت ہو جائے کہ یہ فرعون کی وہ لاش، اس فرعون کی لاش جو موسیٰ علیہ السلام کا فرعون تھا اس کی لاش نہیں ہے، تو قرآن کی آیت کے خلاف نہیں ہے. اگر بچا ہوا ہے وہی ہے تو تب بھی ٹھیک ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. قرآن یہ بہرحال یہ نہیں کہتا کہ قیامت تک بچی رہے گی.
قرآن نے یہ نہیں کہا۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد اجیبت دعوتکما، پکی بات ہے تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، فاستقیما، تم دونوں ثابت قدم رہو، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور ہرگز نہ اتباع کرو تم ان لوگوں کے رستے کا جو جانتے نہیں، جاہل لوگوں کی پیروی نہیں کرنی، وہ باتیں کریں گے۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے پار کرا دیا بنی اسرائیل کو سمندر، فاتبعہم فرعون وجنودہ، تو ان کا پیچھا کیا فرعون اور اس کے لشکر نے، بغیاں وعدوا، سرکشی کرتے ہوئے، بغاوت کرتے ہوئے اور زیادتی کرتے ہوئے، حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا، قال آمنت، کہنے لگا میں ایمان لایا، انہو، کہ بے شک لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، تو کوئی معبود نہیں مگر وہی ذات جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں بھی فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ الآن، یہ کول جو ہے نا یا جبرائیل امین کا یا حضرت اسرافیل کا، دونوں میں سے کسی کا ہے، ٹھیک ہے، میکائیل، حضرت میکائیل کا یا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا، دونوں قول موجود ہیں کہ الآن، کیا اب ایمان لاتا ہے، وقد عصیت قبل، حالانکہ تو اس سے پہلے نافرمانی کر چکا، وکنت من المفسدین، اور تو فساد کرنے والوں میں سے تھا، فالیوم ننجیک ببدنک، آج کے دن ہم نجات دیں گے تیرے بدن کو، لتکون لمن خلفک آیہ، تاکہ تو اپنے پچھلوں کے لیے نشانی بن جائے، عبرت بن جائے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بے شک لوگوں کی اکثریت ہماری آیات سے البتہ غافل ہے، لوگوں کی اکثریت ہماری آیات سے البتہ غافل ہے، یعنی کہ ہر روز لوگ جو ہیں وہ عبرت کی نشانیاں دیکھتے ہیں ایک، پھر بھی عبرت نہیں پکڑتے ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھتے ہیں، اللہ کی قدرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، یہ سب کچھ دیکھتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، یعنی اسی طرح نشانیاں تو ہمارے اندر بھی جو ہے نا وہ آ رہی ہوتی ہیں، نشانیاں آ گئی، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، اس سے غفلت کر رہے ہیں، غافل بنے ہوئے ہیں، ابھی نہیں، اور عمر ہے ہماری، کچھ اور کی طلب کے اندر، تڑپ کے اندر، تمنا کے اندر وقت گزاری جا رہے ہیں، حالانکہ نشانیاں تو اللہ رب العزت نے ہمارے بدن کے اندر بھی ظاہر کر دی ہیں کہ تیرا اب اس طرف کا رخ زیادہ ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔